پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت چین کی پاکستان میں $60 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری اور اس کے گوادر سے لے کر کراچی تک پھیلے منصوبوں نے قرۃ العین صابر جیسے کئی پاکستانیوں کو ان منصوبوں سے پیدا ہونے والے روزگار کے مواقع کی جانب متوجہ کیا۔ 2 سال قبل انہوں نے چینی زبان مینڈرن سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ سی پیک کے بارے میں سنا تھا، اپرچونیٹیز آتی بھی ہیں، لیکن اب جب میں اپنے سوشل سرکل میں لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایسے کینڈیڈیٹس کو پریفر کرتے ہیں جو چائنیز لینگویج میں ماہر ہوں، تو کہتے ہیں ان کو بہت اچھی سیلریز آفر ہوتی ہیں۔ تو تب آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ اس کا اسکوپ آنے والا ہے، فیوچر ہمارا پھر چائنیز کے ساتھ ہی ہے۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ چونکہ وہ ہمارے نیبرہڈ کنٹری ہے، ہمارے بہت اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، تو ڈیفینیٹلی کبھی نہ کبھی یہ چیز ہماری فیوچر میں کام آئے گی۔ قرۃ العین نے چینی زبان میں مہارت پشاور ماڈل اسکول سے حاصل کی۔ اب اسی اسکول میں طالبات کو چینی زبان سکھاتی ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ چینی زبان کے سیکھنے سے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید فروغ مل سکتا ہے۔ یہ ڈیمانڈ آف دا ڈے ہے۔ چائنا اٹس ان ایوری تھنگ، اٹس بیکمنگ اے سپر پاور، تو آئی تھنک ہونا چاہیے۔ ویسے بھی ہماری ان کے ساتھ اتنے دوستانہ تعلقات ہیں اور بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آئی تھنک ابھی یہ اویئرنیس آ رہی ہے اور لوگ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ پشاور شہر کے لیے چینی ثقافت اور چینی مصنوعات کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ 80 کی دہائی سے قبل پشاور میں چینی باشندوں کے کئی کاروبار تھے، تاہم 9/11 کے بعد مکمل طور پر ختم ہو گئے اور اب شہر میں چائنیز کا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں پشاور میں 80 اور 90 کی دہائی میں چائنیز یہاں پہ کافی تعداد میں ہمیں یہاں پہ ملتے تھے۔ ان لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ تھی اور بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ روزگار کے حوالے سے یہاں پہ جو ویلویٹ کا کپڑا ہے وہ، اور کسی زمانے میں ہم استعمال کرتے تھے بوس کی، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہی چائنیز لوگ اپنے ساتھ یہاں پہ لاتے تھے اور ہمارے لوگ اس کو خریدتے تھے۔ پھر اور پروڈکٹ جو ہے نا ان کے آئے ہیں، جیسے پلاس، پیچکس وغیرہ، سوپ جس کو ہم عموماً جو ہے نا یہاں پہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے، یہ بھی اصل میں کریڈٹ جو ہے نا وہ چائنیز لوگوں کو جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہاں پہ ہوٹل شروع کیے، پشاور میں 2 ہوٹل تھے، تو یہ آج کل گھروں میں جو سوپ تیار کیا جاتا ہے تو یہ بھی اصل میں ان کا ہے۔ دوسری جانب 2013 میں پاکستان میں سی پیک کے فروغ کے بعد چینی شہریوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ چینی قواعد و ضوابط کے مطابق 3000 سے کم چینی شہریوں کی موجودگی کی صورت میں کسی شہر میں قونصلیٹ قائم نہیں ہو سکتا، جس کے بعد سن 2019 میں چین کے تعاون سے شہر میں چائنا ونڈو نامی ادارہ قائم کیا گیا۔ ادارے کے ایڈمنسٹریٹر امجد عزیز ملک کے مطابق اس کا مقصد صوبے میں چینی ثقافت، ادب، آرٹ اور تاریخ کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ چین کے بارے میں جو بنیادی انفارمیشن ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ چین کی آبادی کتنی ہے، چین کا رقبہ کتنا ہے، چین میں تعلیم کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، چین کی ثقافت کیسی ہے، اور چین کی پھر آپ زندگی کے مختلف شعبوں میں جو کامیابیاں ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور بنیادی طور پر ایک پیغام جو ہے اپنے وزٹرز کو کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ اگر چین ہماری آزادی کے 2 سال کے بعد اصلاحات کا سلسلہ شروع کر کے ساری دنیا پہ چھا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں۔ قرۃ العین درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اب بزنس کے میدان میں بھی کود پڑی ہیں۔ چین سے خام مال منگوا کر اب وہ خود پرفیوم کا ایک نیا برانڈ متعارف کرا چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ چین ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کا فائدہ پاکستان کو اٹھانا چاہیے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔